الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محبت اور شوق سے آقا کریم کی بارگاہ میں ایک بار پھر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران ذی وقار، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے زندگی میں ایک بار پھر میرے اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو چند لمحے اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم میری زبان پر حق جاری فرمائے، مابین خدا مجھے اور آپ سب کو خدا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنے غلام کو فرمایا کہ اے میرے غلام، کیا میں آپ کو ایک ایسا کام نہ بتاؤں، ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کو تم کرو اور تم قیامت کو بغیر حساب کتاب میں جنت میں جاؤ، تمہارے رجسٹر نہ کھولے جائے، اللہ کریم تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے اور اللہ کریم تمہارے صغائر کبائر معاف فرما کے خدا تمہارے اعمال کے رجسٹر کھولے بھی نہیں، اسی طرح معاف فرما دے اور جنت میں بھیج دے۔ ایسا کوئی عمل بتا دو تمہیں۔ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ضرور مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں کہ جس عمل کی برکت سے اتنی مہربانی ہو جائے کہ میرے زندگی کے رجسٹر بھی نہ کھلے اور اللہ کریم مجھے پار لگا دے، اللہ کرم نوازی فرما دے۔ توجہ کر لے حضرات، ہماری جو زور ہے وہ عبادت پر ہے، ریاضت پر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر آپ اس حدیث پاک پہ ذرا غور کریں گے تو یہاں سے بہت بڑا سبق مجھے اور آپ کو اللہ نصیب فرما دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ جس عمل کے کرنے سے اللہ کریم تمہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجے گا۔ وہ جنت کے متلاشی تھے، وہ جنت کی تلاش میں رہتے تھے، وہ ہر وقت ہر وہ کام کیا کرتے تھے کہ جس میں جنت مل جائے، جس میں جنت والا مل جائے، جس میں انسان کو سکون قلب مل جائے، وہ ہر وقت اس کام کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ وہ فارمیلٹی والے مسلمان نہیں تھے کہ بس ٹھیک ہے اذان ہو گئی تو ٹھیک ہے نماز پڑھ لی ہے، تسبیح روڑ دی ہے اور تسبیح روڑتی تسبیح بھی روڑ رہی ہے اور ساتھ گپ بھی چل رہی ہے۔ یہ اللہ کریم کے ذکر کی توہین ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ روڑتے ہوئے تسبیحاں، اللہ پناہ عطا فرمائے ایسے لوگوں سے۔ گفتگو بھی چل رہی ہوتی ہے، گپ شپ بھی، اور ساتھ عادت ہے ماشاءاللہ تسبیح بھی چل رہی ہے۔ خدا کریم آپ کو نور عطا فرمائے۔ اگر خدا کو یاد کر رہے ہیں تو پھر کسی رنگ ڈھنگ سے یاد کرو نا، کسی کونے میں بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ نے یاد کرنا بھی ہے تو پھر گفتگو کو کچھ دیر کے لیے تو روک دو نا، خدا کا ذکر کرو نا۔ خدا کا ذکر کرنا، اس کے نام کو جپنا، یہ کوئی اتنا کوئی معمولی کام ہے؟ اس کے نام کو جپنا، آپ اگر کسی اللہ والے سے پوچھیں کہ اس اللہ کے نام کے جپنے کی تاثیر کیا ہوتی ہے، آپ کسی صحابی سے پوچھیں، کسی اللہ والے سے پوچھیں تو آپ کو بتا دے کہ اللہ کا نام جب جپا جاتا ہے تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ مگر پھر وہ رٹا ہے تو رٹا ہی ہوتا ہے۔ ہمارا زبان ذکر کرتی ہوتی ہے مگر پھر وجود کا کوئی حصہ اس کا ساتھ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے اس ذکر کی برکتیں، اس ذکر کی فیض و برکات ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ حضرات ذی وقار، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں ایسا کام تمہیں بتانے لگا ہوں
کہ جس کے کرنے سے اللہ کریم تمہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجے گا۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلدی کرم فرمائے، جلدی مہربانی فرمائے، وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل سے میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤں گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس اندر گوشت کے ٹکڑے کو، اس لوتڑے کو، دل کو ہر ایک کے لیے صاف کر دو، خدا تمہیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیج دے گا۔ یہ دل میں غلاظتیں ہوتی ہے۔ اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا کہ جب دل پاکیزہ نہیں ہوتا، اس میں بغض آتا ہے، اس میں کینہ آتا ہے، اس میں حسد آتا ہے، اور جس میں بغض آ جائے، کینہ آ جائے، حسد آ جائے، تو پھر وہاں بندے کی زبان تو ذکر کرتی ہوتی ہے مگر اس میں تاثیر نہیں ہوتی۔ بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، بندہ اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، مگر میرے محترم بھائی اس میں لذت نصیب نہیں ہوتی۔ لذت اگر ذکر کی حاصل کرنی ہے اور ذکر کے ذریعے اس روحانی منازل کو طے کرنا ہے تو پھر دل کو پاک کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا کہ جب تک کسی کے لیے دل میں بغض ہو، اور یاد رکھنا حضور نے فرمایا کہ جب دل کو پاک کر دو گے نا ہر ایک کے لیے تو خدا کریم اس کے بدلے میں بغض تمہارے دل سے نکال دے گا، حسد تمہارے دل سے نکال دے گا، لالچ تمہارے دل سے اللہ نکال دے گا، صرف اگر تم اپنے دل کو صاف کر لو ہر ایک کے لیے۔ مقصد یہ ہوا، حضور نے فرمایا ہر ایک کے لیے اپنے دل میں جگہ بناؤ، اپنے اعمال پر، اپنے عبادت پر، اپنے ریاضت پر، اپنے تسبیحات پر، اپنے معاملات پر تکبر نہ کرو، ہر ایک کے لیے اپنے دل میں جگہ بناؤ۔ وہ عبادت تمہیں خدا کے قریب کرے، وہ عبادت تمہیں مخلوق کے قریب کرے۔ اور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا، ایک شخص نے عرض کیا اے عبد القادر میں آپ کا مرید ہوں اور گزارش یہ ہے کہ اللہ کا قرب بندہ کیسے حاصل کرتا ہے، اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے بندہ؟ عبادت، ریاضت، تسبیحات اپنی جگہ، مگر اے عبد القادر جیلانی آپ چونکہ اللہ والے ہیں تو مجھ میری رہنمائی فرما دے۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اللہ سے تعلق رکھ، اللہ سے تعلق رکھ مخلوق کے بغیر، خالق سے تعلق رکھ خلق کے بغیر، اور مخلوق سے تعلق رکھ نفس کے بغیر۔ نفس کے بغیر جب آپ تعلق رکھتے ہیں کسی لالچ کی بنا پہ، یہاں پر تو زکوٰۃ بھی لالچ کی بنا پہ دی جاتی ہے، یہاں پر تو صدقہ اور خیرات بھی لالچ کے بنا پہ دیا جاتا ہے، یہاں پر تو جب کسی کو کچھ عطا کیا جاتا ہے وہ بھی اس لیے کہ کل وہ میری مدد کرے گا۔ جب آپ کا تعلق اس پرچی کے ساتھ ہے کہ آج میں کچھ کروں گا کل وہ کرے گا تو پھر اس میں خدا کی رضا تو نہ رہی نا جی۔ آپ نے فرمایا اس چیز کو دل سے نکال دو، نیکی کرو بھول جاؤ، نیکی کرو تم یاد نہ کرو، وہ یاد کرے جس کے ساتھ کی جائے، وہ جس کے ساتھ نیکی تم کرو وہ اس نیکی کو یاد کرے۔ تم جگہ جگہ ڈنڈورے نہ پیٹو، اپنے عمل کو ضائع نہ کرو۔ بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، نیک بندے، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال صالحہ کو لوگوں سے اسی طرح چھپاتے ہیں جیسے برے لوگ برائی کو چھپاتے ہیں۔ ہمارا حاجی صاحب تو کہتے ہیں جی رات کو 3 بجے میں جب گزر رہا تھا تو پھر فلانا منڈا دیکھا وہ ٹیلی فون پہ باتیں کر رہا تھا، وہ منڈے سے غرض نہیں ہے، وہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ رات کو 3 بجے میں اٹھا تھا۔ جب آپ کا تعلق کس نیت سے ہے کہ میں مخلوق کو بتاؤں، کسی نہ کسی طریقے سے میں کوئی کام کروں۔ اللہ کریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دعا کیا کرو، دعا کیا کرو۔ اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا کہ ہر وقت دعا کیا کرو، دعاؤں میں یہ دعا لازمی شامل کرو۔ یا رسول اللہ کون سی دعا؟ اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا
تو دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اور شکر کرنے والا دل عطا فرما، صبر کرنے والا جسم عطا فرما، اور نیک رفیق حیات بھی عطا فرما۔ جب ذکر کرنے والی زبان مل جائے، شکر کرنے والا دل مل جائے، صبر کرنے والا جسم مل جائے، اور نیک رفیق حیات مل جائے، تو پھر اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کریم جب یہ احسانات فرما لے بندے کے ساتھ، بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اسے دعا کیا کرو، اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان مانگو۔ اور پھر یاد رکھنا، حضرت بھائی یزید بستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اس کو تلاش کرنے نکلتا ہوتا تو اس کی تلاش میں جب بھی نکلتا اپنے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا ہوتا۔ جب بھی میں اس کی تلاش میں نکلتا تو اپنے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لوگوں، جب سے ذکر کی لذتیں نصیب ہو گئی ہے، اب 20 سال سے عالم یہ ہے کہ اپنے آپ کو تلاش کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی شے نظر نہیں آ رہی۔ اب ہر وقت میرے خیالوں میں، میرے تصور میں، تم دل میں بھی آتے ہو، خیالوں میں بھی آتے ہو، فکر میں بھی آتے ہو، پھر بھی کہتے ہو ہم پردہ نشین ہیں۔ حضرات محترم، یہ وہ ذکر کی لذتیں ہیں، آپ توجہ کر لینا، آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو جب مرشد کامل نے اجمیر شریف بھیجا نا، تو آپ جب وہاں پر تشریف لے گئے تو وہاں کے جو راجے مہاراجا تھے نا، وہ جو سلطنت پہ تخت پہ بیٹھنے والے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ خواجہ اجمیر کی خدمت میں لوگ جا رہے ہیں اور ان کا ٹوٹا ہوا تعلق وہ اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے، وہ نہ تو نذرانے لیتا ہے، نہ وہ بہائی ہے، نہ ڈھول دھمکے ہے، نہ وہاں ناچنا ہے، نہ وہاں پر جا رہے محترم ایسا کوئی حرکت ہے جو غیر شرعی حرکت ہے۔ جب اس ہندو نے دیکھا نا کہ یہ تو عجیب کام ہو رہا ہے، بادشاہ ہم ہیں، تخت پہ ہم بیٹھتے ہیں اور لوگ وہاں معین الدین اجمیری کے پاس جا رہے ہیں، لہذا اس کا کوئی قلا کیا جائے، ایسا کوئی کام کیا جائے تاکہ لوگ وہاں نہ جائیں۔ انہوں نے بندے بھیجے اور بندے بھیج کے انہوں نے کہا راجا مہاراجا نے کہ معین الدین سنو، عزت اسی میں ہے کہ عزت کے ساتھ بسترا بند کر کے چلے جاؤ یہاں سے، وگرنہ اگر بے عزتی سے میں تمہیں اٹھاؤں گا نا تو تمہاری بھی دل آزاری ہوگی اور جو تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی بھی دل آزاری ہوگی، لہذا عزت اسی میں ہے، رات کو چپکے سے چلے جانا۔ معین الدین چشتی اجمیری کا آپ جذبات ذرا سن لیں، اس لیے کہ جن کو بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، وہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ نہ تو کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے ڈپتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جو خدا کی طاقت ہوتی ہے وہ خدا کی طاقت کے بھروسے پہ ہر کام کرتے ہیں اور وہ کسی انسان سے کبھی دبتے نہیں۔ انہوں نے کہا راجا مہاراجا کو ہمارا پیغام دے دو کہ ہمیں جس نے بھیجا ہے نا اس نے واپس جانے کے لیے نہیں بھیجا، رہنے کے لیے بھیجا ہے، واپس ہی کے لیے ہمارا سبق نہیں ہے، بلکہ تمہارے جیسے لوگ جس کے گردن میں سریا ہو ان کو چکا کے خدا کی دہلیز پہ انشاءاللہ ان کا سر خم کرواؤں گا۔ تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے مرشد کامل نے اس لیے نہیں بھیجا کہ واپس آ جاؤ، ہم رہنے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں راجا مہاراجا کو بتاؤ، آپ کا تو پتہ نہیں، ہمارا تو قبر بھی ادھر ہی بنے گا، ہمارا تو قبر بھی ادھر ہی بنے گا، لہذا یہ دبنے شبنے والی باتیں نہ کیا کرو، اللہ والوں سے ٹکر نہ لیا کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، تم اپنا کام کرو، ہم نے کبھی تمہیں چھیڑا نہیں۔ اور ساتھ ان کو یہ بھی کہہ دو، دو کام ہے، ہمیں چھیڑنا بند کرو، ہمیں چھیڑنا بند کر لو، وگرنہ تم سے تخت لے کے میں کسی اور کو دے دوں گا۔ میری بات کو آپ سمجھے نہیں، تم سے تخت لے کے میں کسی اور کو دے دوں گا، اس کو اور غصہ آیا،
اس نے کہا راجے مہاراجے ہم تخت پہ ہم بیٹھتے ہیں، یہ کل کا مسافر آیا ہوا یہ ہمیں للکارتا ہے. مگر خدا کے ساتھ جن کی یاری ہو جاتی ہے وہ ہر کام اس کے بھروسے پہ کرتے ہیں. ان کا ذات تو درمیان میں رہتا نہیں ہے نا جی. انہوں نے پیغام بھیجا کہ چلو یہ باز تو نہیں آتا، چلو ایک ہیلا کرتے ہیں. ہیلا کر کے انہوں نے پورے دلی میں، اجمیر میں، اس علاقے میں اعلان کر دیا کہ کوئی بندہ خواجہ اجمیر کے کسی مرید کو مٹی کا تیل نہیں دے گا. مٹی کا تیل ہم بند کر دیں گے. چولہا کیسے جلے گا، لائٹ کیسے جلے گی، لالٹین کیسے جلے گا، کھانا کیسے پکے گا. لہذا کوئی بندہ ان کو مٹی کا تیل نہیں دے گا. اگر کوئی دے گا تو پھر اس کو کوڑے مار دیے جائیں گے. مگر میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جن کو بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ تاریخ ہے. یہ کوئی من گھڑت روایات نہیں ہے، یہ تاریخ اس پہ شاہد ہے. اس نے کہا اچھا مٹی کا تیل نہیں دیں گے، چلو ان کی مرضی. مرید آیا بھاگا دوڑتا ہوا. اس نے کہا حضرت جی میں تو پورے بازار میں گھوم آیا ہوں، مٹی کا تیل یہ بوتل میرے ہاتھ میں ہے، کوئی بندہ مٹی کا تیل نہیں دیتا. جس کے پاس جاتا ہو وہ کہتے جی راجہ مہاراجا نے منع کیا ہے لہٰذا ہم آپ کو مٹی کا تیل نہیں دیتے. آپ نے فرمایا سارے دکانوں میں گئے ہو، کوئی چھوڑا تو نہیں؟ اس نے کہا پورے بازار میں گیا ہوں، کسی نے بھی تیل نہیں دیے. فرمایا چلو پھر ایک کام کرو، آؤ اللہ کا نام لیتے ہیں، میں وضو کرتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد جو میرا پانی زمین پر گرے گا نا، زمین پر گرنے نہیں دینا. اللہ کریم اس میں اتنی طاقت ڈال دے گا وہ مٹی کے تیل کا کام کرے گا. وہ مٹی کے تیل کا کام کرے گا. یہ کرامت ہے. آپ نے وضو کیا، فرمایا ان کا مٹی کا تیل نہیں جلے گا اور ہمارا آج سے پانی جلے گا. وہ مٹی کا تیل جلا رہے ہیں مگر مٹی کا تیل نہیں جل رہا، ادھر پانی جل رہا ہے. وہ راجا مہاراجا واپس آتا ہے، معافی مانگتا ہے اور ناک رگڑ کے کہتا ہے خدا کے لیے دوبارہ مہربانی کر دے، ہمارا تو مٹی کا تیل بھی نہیں چل رہا. فرمایا پھر یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں نہ چھیڑو. ہم اللہ والے ہیں اور اللہ کی یاد میں ہر وقت مستغرق رہتے، مگر شرط یہ ہے کہ بندے کے قول فعل میں تضاد نہ ہو. ہم کہتے کچھ ہیں، ہمارا جو پیر طریقت ہوتا ہے اس کی نظر ہماری جیب پہ ہوتی ہے. ہمارا جو پیر ہوتا ہے وہ بنگلے بناتا ہے، ہمارا جو پیر ہوتا ہے وہ گاڑیاں بناتا ہے. گاڑیاں بنانا، بنگلے بنانا یہ کوئی جرم نہیں. حلال کے پیسے کو ہو تو بناؤ. حلال دیکھو نا، روزی رزق کمانا یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے 5 بحری جہاز تھے. بزنس کرنا سنت رسول ہے، بزنس کرو، کاروبار کرو، محنت کرو. مگر وہ بزنس اگر تم اس طریقے سے کرتے ہو جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے تو وہ بزنس عبادت ہے، وہ کامل عبادت ہے. حضرات ذی فخر آگے چلتے ہیں. آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، موضوع میرا ذکر ہے. ذکر کی لذتیں جب اللہ کریم انسان کو عطا کرتا ہے. سکندر بادشاہ نے ایک علاقہ فتح کیا نا، علاقہ جب علاقہ فتح کیا تو اپنے احباب کو بتایا کہ گزارش یہ ہے کہ جس علاقے کو فتح کیا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ اس علاقے کا کلچر ذرا چیک کر لوں. وہ کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، وہ رہتے کیسے ہیں، ان کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، معاملات زندگی کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تو وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ چلا گیا. گھومتے 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 ایک علاقے میں چلا گیا. اس علاقے میں کیا دیکھا، ایک قبرستان کے اندر چلا گیا. قبرستان میں بڑے بڑے کتبے لگے ہوئے تھے. ایک کتبے پہ لکھا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ اس کے 9 بیٹے تھے، 6 بیٹیاں تھیں اور اس کا فلاں فلاں کاروبار تھا اور فلاں فلاں کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ فوت ہوا اور اس کی عمر 1 سال تھی. آپ نے پھر غور سے دیکھا. اس نے کہا یہ کیسی بات ہے، بندہ لکھ رہا ہے کہ بیٹے 8 ہے یا 6 ہیں، بیٹیاں ہیں، کاروبار ہے،
بندے کی عمر 1 سال کیسے ہو سکتی ہے؟ آگے چلا، ایک اور قبر کو دیکھا، اس قبر پہ لکھا ہے کہ اس بندے کا نام یہ ہے، قبیلہ یہ ہے، والد کا نام یہ ہے، اور اس کے 6 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، اور اس کی عمر 6 سال 6 مہینے۔ بادشاہ حیران پریشان ہوئے، بھائی یہ وہ عجیب منطق ہے، عجیب فلسفہ ہے، بڑا اتنا زندگی گزارنے کے بعد یقیناً وہ 70 سال گزار چکا ہوگا، 80 سال گزار چکا ہوگا۔ 70 سال کا بندہ جس کے 9 بیٹے ہیں تو یقیناً 1 سال کے بعد اللہ ان کو بیٹا عطا کرتا ہے، تو 70-80 سال کا بندہ، اور ساتھ ساتھ جس کتبے کو دیکھو، ہر کتبے میں لکھا ہے کسی کی 6 سال 6 مہینے عمر ہے، کسی کی 3 سال عمر ہے، کسی کی 1 سال عمر ہے، کسی کی 4 مہینے عمر ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یار مجھے اس کا جواب دے دو۔ اس نے شہر کے سیانے جو لوگ تھے نا ان کو بلایا اور کہا یار میں نہیں سمجھ سکا اس بات کو، یہ کیا بات ہے؟ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ بندے نے 80 سال زندگی گزاری اور آپ نے کتبے میں لکھا ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہے، 6 سال ہے۔ اس بندے نے کہا اگر جان کی امان ہو بادشاہ سلامت، میری بات سنو، جب بندہ اس قبر میں چلا جاتا ہے، اس قبر کی زندگی میں نہ تو جھوٹ چلتا ہے، نہ فراق چلتا ہے، نہ دھوکہ چلتا ہے۔ ہمارے معمولات یہ ہے کہ ہماری زندگی، جتنی زندگی اس کی یاد میں گزر جاتی ہے، اس کی محبت میں گزر جاتی ہے، اس کی اطاعت میں گزر جاتی ہے، تلاوت کر کے گزر جاتی ہے، اللہ اللہ کرنے میں گزر جاتی ہے، وہ لمحات ہم نوٹ کرتے ہیں، وہ نوٹ کرتے ہیں۔ اور بندہ جب مر جاتا ہے تو پھر ہم تمام وقت کو تعین کر کے کہ اس کا 1 سال بنتا ہے یا 2 مہینے بنتے ہیں یا 3 سال بنتے، تو یاد رکھنا یہ جو کتبے پہ لکھتے ہیں نا، یہ وہی عمر ہے کہ جس عمر میں ہم نے خدا کی یاد میں مصروف کیا ہوتا ہے، اس کو یاد کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا وہاں جھوٹ فراڈ تو چلتا نہیں ہے، وہاں جھوٹ فراڈ نہیں چلتا۔ خدا کا ذکر اور خدا کی یاد میں جتنا وقت ہمارا گزرتا ہے، ہم اتنا وقت لکھتے ہیں کہ ہمارا اتنا وقت۔ تو آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بے شک بندے کی عمر 80 سال ہے، بے شک 70 سال عمر ہے، مگر قابل ذکر عمر وہی ہوتا ہے جو اس کی یاد میں گزر جائے، جو اس کی محبت میں گزر جائے۔ وہ ذکر، وہ عمر قابل ذکر نہیں ہوتا جو خدا کی یاد سے محروم ہو۔ اور پھر یاد رکھنا، ایک بندہ مچھلی کا شکار کرو تو مچھلی کا، اس کے ساتھ ایک چھوٹی بیٹی تھی، چھوٹی سی بیٹی تھی، تو وہ جال پھینک لیتا، 1-2 مچھلیاں اس میں آ جاتی، ٹوکری اس کے پاس تھی، وہ ٹوکری میں ڈال دیتا تھا تو وہ مچھلی پکڑ لیتی۔ تو وہ بیٹی جو تھی وہ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ چرا کے نا وہ مچھلیاں پھر پانی میں پھینک دیتی تھی، تو وہ پھر بیچارہ جال پھینک کے 2-4 مچھلیاں پھر اس میں آ جاتی، وہ پھر جلدی سے پھینک دیتا، وہ پھر آگے، وہ پھر اس کی جو بیٹی تھی وہ آنکھ چرا کے نا وہ جو مچھلیوں کو پکڑ دی نا وہ پانی میں پھینک دیتی۔ اب وہ چونکہ شکار میں مشغول ہے، جب اس کا اندازہ پورا ہوا کہ اب انشاءاللہ ٹوکری بھر گئی ہوگی، تو اس نے کہا یہ آخری جال ہے۔ آخری جال جب لے کے واپس آیا، پھر جب دیکھا تو ٹوکری میں تو ایک بھی مچھلی نہیں تھی۔ اس نے بیٹی کو تھوڑا غصہ کیا اور کہا بیٹی یہ کیا بات کی آپ نے، مچھلیاں کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ مچھلیاں تو میں نے واپس دریا میں پھینک دی۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا چند دن پہلے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مچھلی اس وقت تک جال میں نہیں پھنس سکتی، وہ مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اس کی یاد سے غافل ہو جائے۔ تو پھر میں سمجھ گئی تھی نا کہ جو مچھلیاں خدا کی یاد سے غافل ہو گئی تھی ہمارے ٹوکرے میں آ گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ کہیں یہ غافل مچھلیاں ہم کھائیں گے تو کہیں ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے وہ مچھلیاں پھینک دی۔ یہ وہ اولاد کی تربیت ہے میرے محترم، کھانے میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ اور ہم کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا،
عبادت کرنے کو دل نہیں. آپ کون ہوتے ہیں عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا؟ میرے پیٹ میں آپ کے پیٹ میں اگر حرام رزق موجود ہے تو حرام رزق کی برکتیں نہیں ہوتی, وہ جڑے ہوئے تعلق کو توڑ دیتے ہیں. اگر تم چاہتے ہو, میں چاہتا ہوں, کوئی چاہتا ہے کہ میرا تعلق اس کی یاد سے جڑ جائے, خدا کے ساتھ میں میرا تعلق قائم رہے, خدا کے لیے حلال لقمہ کھاؤ. حلال لقمے کے بعد دیکھ آپ کے سجدے کی لذت کیا بنتی ہے, آپ میں قیام کی لذت کیا بنتی ہے, اور عبادت و ریاست کی لذتیں کیا بنتی ہے. دعا کیا کرو رب ذوالجلال اپنے ذکر کی لذتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.